الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی ہی مہربانی اور اس کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے رب کائنات ان آیات مقدسہ کا صحیح حق مطلب اور مقصد بیان کرنے کے بعد تمام سننے والے احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جس طرح کئی جمعہ سے ہمارا یہ سبق چل رہا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے من دون اللہ کا، اس کا حقیقی مصداق ما سوا اللہ جن ہستیوں کو پکارا جائے وہ ہیں تقریباً 7 کے قریب ہم نے آیات پیش کی ہے.
کہ جن کے اندر لفظ استعمال ہوا من دون اللہ کا، اور وہاں سے تمام مفسرین بلکہ جن لوگوں نے اس لفظ کو بتوں کے ساتھ خاص کیا، جہاں بھی قرآن کے اندر یہ لفظ من دون اللہ استعمال ہوتا ہے، جو لوگ ہر جگہ بت مراد لیتے ہیں کہ شرک وہی ہوگا اگر بتوں کی عبادت کی جائے، بتوں کے سوا اگر کوئی شخص انبیاء اولیاء وغیرہ کو پکارتا ہے تو یہ شرک کے زمرہ میں نہیں۔ انہی کے بڑے بڑے مفسرین جو آیات میں نے پیش کی ہیں، ان آیات کے اندر وہ بھی صرف بت مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ بھی حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، حضرت مریم، فرشتے اور جنات مراد لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں آیت پیش کی تھی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی نبی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جسے رب کائنات نبوت و حکمت اور کتاب عطا کریں اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کو وہ یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت پکار کرو۔ کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا۔ اسی آیت کے تناظر میں جن لوگوں نے من دون اللہ سے صرف بت مراد لی ہیں، ان کے بڑے مفسر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی تحریف کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں تبدیلی اور تحریف کرتے تھے۔ تحریف کرتے کرتے ان لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے سوا میں عیسیٰ کو رب بنا لینا۔ اپنی تفسیر کے اندر وہی ذکر کر رہے ہیں کہ نصارہ کی تحریفات رب کائنات نے جب ذکر کی تو ان کی یہ تحریف بھی ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کے دل میں یہ جھوٹ لگا رہے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے اس من دون اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں۔ اور اسی طرح اسی ٹولہ کے دوسرے مفسر احمد یار گجراتی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا کہ یہ آیت رب کائنات نے نجران کے عیسائیوں کے قول کی تردید کی ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ عیسیٰ کو الہ اور رب بنا ڈالیں۔ اور اسی طرح ایک اور بڑے مفسر، بہت معروف مفسر، اس آیت کا معنی تفسیر انہوں نے بھی یہی کی کہ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے عیسیٰ تو ایک اللہ کے نبی انسان بشر تھے، عیسیٰ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے رب بنا ڈالنا۔ یہ تو ایک آیت تھی سورہ آل عمران کی۔ اس کے تناظر میں انہی لوگوں کے مفسرین یہ معنی کر رہے ہیں کہ یہاں من دون اللہ سے مراد صرف بت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اور جنات بھی ہیں۔ اور دوسری آیت سورہ یونس کی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس کی تفسیر کے اندر بھی تبیان القرآن، اس تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی ان مشرکین کا رد ہے جن مشرکین نے اپنے بزرگوں کی صورتیں بنا ڈالی تھیں، اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا ڈالی تھیں، ان مورتیوں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کا گمان یہ ہوتا تھا کہ جن ہستیوں کی ہم عبادت اور پرستش کر رہے ہیں
وہ خوش ہوں گے اور کل میدان قیامت ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں یہ بات لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں یہ تو اس زمانہ کے مشرکین کی بات ہے، موجودہ زمانے کی حالت یہ ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح موجودہ زمانے کے لوگ قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں اور اسی طرح قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی تعظیم کے اندر اتنا غلو کرتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ یہی اللہ کے نیک انبیاء اولیاء صلحاء میدان قیامت ہماری سفارش کریں گے۔ یہ بھی انہی کے بزرگ لکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے، انبیاء اور مؤمنین جنات جن جن کی یہ عبادتیں اور پکاریں کر رہے ہیں، میدان قیامت ان کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے۔ البتہ میں نے جو چند آیات پہلے پیش کی ہیں ان کے اندر لفظ من دون اللہ کا استعمال ہوا ہے، وہاں پر پچھلے تمام مفسرین نے صرف بت مراد نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ ہر وہ ذات مراد ہے جو اللہ کے علاوہ جس کی پکار اور عبادت کی جائے۔ آج کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 56 ہے، اس کے اندر بھی رب کائنات نے یہی لفظ استعمال کیا، من دونہ، من دونہ کا، من دونہ یا من دون اللہ، یہ مترادف لفظ ہے۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، میرے محبوب پیغمبر ان کو فرما دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دونہ، یہ جو جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے ماں سوا اور انہوں نے گمان کیا کر رکھا ہے، اس گمان سے پکار رہے ہیں کہ یہ ہماری مشکلات کو آسان کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ، من دونہ، اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں، فرمایا فلا یملکون، یہ نہیں ہے مالک کشف الضر، تکلیف کو کھولنے کے، ولا تحویلا، ایک تو ان سے وہ تکلیفوں کو نہیں ہٹا سکتے، دور نہیں کر سکتے، ان کی مشکلات کو آسان نہیں بنا سکتے، اور دوسرا وہی تکلیفیں کسی اور کو وہ دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی کے نقصان کے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ لفظ استعمال ہوا من دونہ، من دونہ، آگے کیا فرمایا؟ اگر یہاں پر صرف بت مراد لیے جائیں اگلی آیت کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا۔ فرمایا رب کائنات کے سوا جن ہستیوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہاں بت مراد نہیں، من دونہ سے لفظ استعمال کیا من دونہ کا، فرمایا جن ہستیوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، یدعون، ان کی اپنی حالت یہ ہے یہ تو پکارتے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب تک، الوسیلہ، اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ میرے دوستو اگر یہاں من دون اللہ سے مراد، من دونہ سے مراد بت لے لیے جائیں تو یہ معنی نہیں بنتا، کیونکہ بت تو رب کا قرب تلاش نہیں کرتے، لکڑ کے بنائے ہوئے بت وسیلہ تلاش نہیں کرتے، رب کو پکارتے نہیں جو مٹی اور پتھر کے بت ہوتے ہیں۔ فرمایا یدعون، یہ لوگ تو پکارتے رہتے ہیں، یبتغون، تلاش کرتے رہتے ہیں رب کا قرب، ایہم اقرب، کون زیادہ قریب ہوتا ہے رب کا، یعنی وہ رب کا قرب تلاش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ رب کے قریب ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں رب کے زیادہ قریب ہو جاؤں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اسی طرح رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ معنی بھی نہیں بنتا اگر بت مراد لیے جائیں۔ کیا بت بھی رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں؟ کیا بت بھی رب کا قرب تلاش کرتے ہیں؟ رب کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں؟ آگے فرمایا یرجون رحمتہ، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
میرے دوستوں اگر بت مراد لیا جائے، بت تو رب کے عذاب سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ان کے اندر تو روح بھی نہیں ہوتی، ان کے اندر تو جان بھی نہیں ہوتی، وہ تو کوئی لکڑ کا بت ہے، کوئی پتھر کا بت ہے، کوئی کسی چیز کا بت ہے۔ اگر بت مراد لیا جائے تو یہ ماننا صحیح نہیں بنتا۔ فرمایا یخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بد کی بات ہے تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جائے، ڈری ہوئی چیز ہے، ڈرانے والی چیز ہے۔ البتہ سبق یہی دینا چاہتا تھا میں کہ قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی لفظ من دون اللہ استعمال ہوا ہے، وہاں صرف بت مراد لینا یا بت کے علاوہ انبیاء اولیاء وغیرہ مراد لینے والے کو یہ کہنا کہ یہ تحریف کر رہے ہیں یا قرآن کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، یہ ناانصافی کی بات ہے، کیونکہ رب کائنات نے جا بجا من دون اللہ کا استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس من دون اللہ اور من دون ہی سے مراد صرف بت نہیں۔ یہ معنی کس نے کیا؟ یہاں پر بھی ان لوگوں کے مفسرین جو کہتے ہیں کہ صرف من دون اللہ مراد ہے، بڑے مفسر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس آیت سے مقصود بھی مشرکین کا رد ہے، اس آیت سے مقصود بھی مشرکین کا رد ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ آگے کہتے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو پکاریں، ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لہذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا نا نا، وہ پکار کے لائق نہیں۔ کوئی اگر حضرت عیسیٰ کو پکار رہا ہے وہ یہی کہتا تھا کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو پکاریں، ہم عیسیٰ کو کہتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر کوئی حضرت عزیر، حضرت مریم اور انبیاء صلحاء کو پکار رہا ہے، جو جس شخصیت کو پکار رہا ہے اس کا گمان یہی ہے کہ ہم اس کے لائق نہیں کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں، ہم ان کو پکار رہے ہیں، وہ آگے اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، ان کا گمان یہی ہوتا تھا۔ تو رب کائنات نے ان لوگوں کے رد کے اندر یہ آیت کو نازل کیا۔ البتہ قرآن مفسر کیا کہتے ہیں ان سے ہٹ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت مجاہد یہ تابعی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو رب کائنات کا فرمان ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یقول عیسیٰ و عزیر والملائکۃ یقول ان ہؤلاء یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ تفسیر مجاہد، امام مجاہد تابعی ہے، شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی یہی معنی ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو لفظ ہے یبتغون، یدعون، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ کون لوگ ہیں جو رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، جو درجہ تلاش کرتے ہیں، زیادہ بلند درجہ تلاش کرتے ہیں، مقام تلاش کرتے ہیں، بلند مرتبے والے بننا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا کوئی بت ہیں مٹی کے، لکڑ کے، پتھر کے؟ نانا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ ہے، حضرت عزیر ہیں، فرشتے ہیں۔ یقول ان ہؤلاء یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور فرشتے یہی کہتے ہیں، یدعون، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی لوگ رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر طبری والے کیا ذکر کرتے ہیں؟ کانوا یعبدون الملائکۃ وعزیر والمسیح وبعضهم كانوا يعبدون نفرا من الجن۔ ان لوگوں کا رد ہے، کون سے لوگوں کا؟ کانوا یعبدون الملائکہ، بتوں کی عبادت والوں کا نہیں، کانوا یعبدون الملائکہ، وہ لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، والملائکۃ، آگے فرمایا وعزیر، اور حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے، والمسیح، اور حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے، وبعضهم، اور ان کے بعد وہ بھی تھے، کانوا یعبدون، جو عبادت کرتے تھے، نفرا من الجن، جنوں کی ایک جماعت کی، جنوں کی نفر کی عبادت کرتے تھے، جنوں کے ایک فرقے کی، یعنی مومن جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اس مقام پہ جو لفظ من دون اللہ استعمال ہوا، اس سے مراد یا تو جن ہیں یا فرشتے ہیں یا حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اور اسی طرح اس کے اندر عموم ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، جو ما سوا اللہ کے جن ہستیوں کی عبادت کرے گا، اللہ کی نیک ہستیوں کی، وہ اس لفظ من دون اللہ کے اندر شامل ہوگا۔ اسی طرح
قرآن مقدس کی دوسری آیت فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، سورہ کہف، افحسبا کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغوی والے معنی کرتے ہیں افظن الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء اربابا یرید بالعباد وعیسیٰ والملائکۃ، بغوی والے معنی کر رہے ہیں افظنا کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کفروا باللہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے ان یتخذوا عبادی بنا ڈالا انہوں نے میرے بندوں کو، من دونی میں اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، عبادی یہاں پر تو لفظ من دونی کا آگے رب کائنات نے تفسیر بھی کر دی، فرمایا ان یتخذوا عبادی بنا ڈالا میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء کارساز، وہ کس طرح معنی کرتے ہیں اربابن انہوں نے رب بنا ڈالا، یرید بالعباد عبادت کے ارادے کے ساتھ، کن کو رب بنا ڈالا، عیسیٰ والملائکۃ حضرت عیسیٰ کو رب بنا ڈالا، فرشتوں کو رب بنا ڈالا، فرمایا کلا ہرگز نہیں، بل لہم ہرگز نہیں بلکہ وہ، لہم اعداء تفسیر بغوی والے کہہ رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، بل لہم بلکہ وہ، لہم اعداء ان کے دشمن بن جائیں گے، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمْ اور ان سے برات کا اعلان کر ڈالیں گے۔ یعنی کیا مطلب، جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں حضرت عیسیٰ بھی ان کے دشمن بن جائیں گے اور رب کائنات کے سامنے کہیں گے یا اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں، جس وقت تو نے مجھے اٹھا ڈالا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یا اللہ جس وقت تو نے مجھے رومال جسد آسمانوں پہ اٹھا دیا تھا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں، کون مجھے پکارتا رہا، میں اس وقت تک کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان کے اندر موجود رہا ہوں۔ اسی طرح فرشتوں نے بھی بیزاری کا اعلان کر دینا ہے، فرشتوں نے بھی برات کا اعلان کر دینا ہے، تو اس وجہ سے امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا افحسب الذین کفروا کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ اسی طرح تفسیر رازی والے کیا کہتے ہیں کہ اس کے متعلق فی العباد اللہ کی سوا غیروں کی عبادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ اس عباد سے کیا مراد ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اس سے کیا مراد ہے، قیل اراد عیسیٰ والملائکہ، امام راضی فرما رہے ہیں قیلا ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا مراد اس سے عیسیٰ اور فرشتے ہیں، تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ من دونی، من دون اللہ اور من دونکا، من دونہی وغیرہ کا استعمال ہوا ہے، وہاں سے مراد صرف بت نہیں بلکہ وہاں سے مراد اللہ کے نیک انبیاء اولیاء وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا، انا اعتدنا، رب نے ان کی سزا بھی ذکر کی کہ رب کائنات کے سوا چاہے کوئی عیسیٰ کو پکارنے والا ہے، چاہے کوئی حضرت مریم کو پکارنے والا ہے، چاہے کوئی فرشتوں کو اور جنوں کو پکارنے والا ہے، انا اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم ان کے لیے، جہنم ایسے کفار کے لیے، للکافرین نزلا مہمانی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم کے اندر۔ فرمایا قل فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر، حل ننبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بالاخسرین اعمالا کہ کون ہے زیادہ خسارے والا ازرو اعمال کے، یعنی دنیا کے اندر اعمال کرتا رہا لیکن اس کے باوجود اس کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا کون شخص ہے اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارے والا، اعمال کے اعتبار سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، فرمایا وہ شخص ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ضل سعیہم ضائع ہو گئی ان کی محنت، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا حالانکہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر شیطان نے ان کے لیے کاموں کو مزین کر ڈالا ہے، غیروں کی عبادت کر رہے ہیں اور سمجھ اس کو دیکھ رہے ہیں، غیروں کو پکار رہے ہیں، اللہ کے سوا فرشتوں کو پکار رہے ہیں، شیطان نے ایسا مزین کر ڈالا کہ اس کو نیک کام سمجھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں، شیطان نے ایسا مزین
کیا کہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں، جنوں کو پکار رہے ہیں، شیطان نے ایسا مزین کیا اس کو نیک کام سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ جا کر طواف کر رہے ہیں، شیطان نے ایسا مزین کیا اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا کر بکرے ذبح کر رہے ہیں، شیطان نے اس کو ایسا مزین کیا کہ اس کو نیک کام سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، در حقیقت ایسا فعل اور ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، اپنے رب کی آیات کا کفر کی انکار کیا، وَلِقَائِهِ اور ملاقات کا انکار کیا۔ فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، آیات کے انکار کی وجہ سے، قیامت کے انکار کی وجہ سے ان کا نتیجہ یہی نکلے گا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فرمایا ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو۔ نتیجہ یہی نکلے گا، غیروں کو پکارنے کی وجہ سے ان کے دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کرتے رہے، میدان قیامت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا، ان کا جہنم والی سزا، بما کفروا، کس وجہ سے ہوئی؟ بما کفروا، بسبب ان کے کفر کے، یعنی رب کی وحدانیت کا انکار کیا، بسبب ان کے کفر کے، واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے کیا کیا؟ واتخذوا آیاتی، بنایا انہوں نے میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، حزون، ٹھٹھا اور مذاق بناتے رہے، میری آیات کے ساتھ بھی ٹھٹھا بناتے رہے، میرے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا اور مذاق بناتے رہے۔ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی تعریف کرتے، جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا کہ رب کائنات کے سوا نہ پکارو غیروں کو، تو کہتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق تو بتوں کے ساتھ ہے، جو بتوں کو پکارتا ہے وہ تو شرک کے اندر مبتلا ہے، لیکن جو شخص بتوں کے سوا انبیاء کو پکارتا ہے، جو شخص جنوں کو پکارتا ہے، جو شخص فرشتوں کو پکارتا ہے، جو شخص انبیاء حضرت عزیر عیسیٰ کو پکارتا ہے، وہ ان کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انہوں نے ان آیات سے ان ہستیوں کو نکال ڈالا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، فرمایا میری آیات کے ساتھ انہوں نے مذاق بنایا، میرے رسولوں کے ساتھ انہوں نے مذاق بنایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دنیا کے سارے اعمال میں نے تباہ و برباد کر ڈالے۔ یہ نتیجہ نکلا کہ ان لوگوں نے رب کی آیات کو نہ سمجھا، رب کی آیات کو بند کر دیا۔ ان باتوں کے اندر جو پیچھے ذکر کی گئیں، وہ کہتے تھے کہ ان آیات کے مخاطب یا کفار ہیں یا صحابہ ہیں، آیات کو بند کر ڈالا اس دور کے اندر، حالانکہ رب کائنات نے تو اس کتاب کو عام کیا تھا، یہ کتاب عام تھی تمام قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ یہ اب تیسری آیت ہے جس کے اندر من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اور اس کے سے مراد کیا ہیں بالکل واضح سمجھ آئے گی۔ فرمایا یوم نبعث من کل امت شہیدا، جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت شہیدا، ہر امت کے لیے، ہر فرقے کے لیے گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر فرمایا پھر نہیں اجازت ہوگی کس چیز کی؟ کلام کرنے کی، بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ توبہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایسا دن ہوگا جس دن ہم قیامت کے دن یعنی لوگوں کو کھڑا کریں گے، اس کا گواہ بھی ساتھ یعنی اس کا پیغمبر بھی ہوگا جو اس پر گواہی دے گا کہ یا اللہ اس قوم تک میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ میں رب کائنات کے سامنے وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے جواب دینا ہے کہ یا اللہ جس وقت تک میں ان کے اندر موجود رہا، کن لوگوں نے میری بات کو مانا اور کن لوگوں نے نہ مانا، ان کی میں گواہی دوں گا، اور یا اللہ جس وقت میرے اوپر موت آ گئی تھی اس کے بعد کے حالات کا یا اللہ مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ یوم نبعث من کل امت، فرمایا جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت شہیدا، ہر فرقے کے ساتھ اس کا گواہ ہوگا، اس کا پیغمبر اس کی گواہی دے گا، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر فرمایا رب کائنات نے کہ ہم ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، کوئی بندہ لفظ گشائی نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ولا هم یستعتبون، اور ان کو توبہ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، یہ لوگ جس وقت جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، فرمایا کیا ہوگا؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ،
اس ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے لا یخفف، نہ کم کیا جائے گا، نہ تخفیف کی جائے گی، عنہم ان سے، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اوزاری کریں گے، آوازیں لگائیں گے۔ فرمایا رب کائنات نے کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف اور نرمی بھی نہیں ہوگی اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس وقت وہ لوگ کیا کہیں گے، غور کرنا۔ اصل ہمارے سبق کے متعلق یہی آیت ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جس وقت وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکاء کو، یعنی جن جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے رہے ان کو دیکھیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جس وقت وہ لوگ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو، رب کائنات کے سوا جن جن ہستیوں کو وہ پکارتے رہے ان کو جس وقت وہ دیکھیں گے، غور کرنا میرے دوستو، کیا وہاں پر کوئی بت موجود ہوں گے؟ جو لوگ لکڑ کے بت بناتے ہیں، پتھر کے بت بناتے ہیں، کیا میدان قیامت ان کو بھی مشرکین دیکھیں گے؟ نہ، جن اللہ کی نیک ہستیوں کو وہ پکارتے رہے، جن اللہ کے نیک بندوں کو وہ پکارتے رہے، چاہے کوئی انبیاء، فرشتوں اور اسی طرح جنوں کو پکارتا رہا، جس وقت ان پہ ان کی نظر پڑے گی، فرمایا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونک، اس وقت وہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے ربا، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، ہم ان کو پکارتے تھے، یہ ہیں ہمارے شریک، یا اللہ یہ ہیں آپ کے شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے، الذین کنا ندعو، ہم تھے ان کو پکارتے، من دونک، یا اللہ آپ کے سوا ان ہستیوں کو ہم پکارتے رہے۔ انبیاء بھی موجود ہوں گے میرے دوستو، اسی طرح صلحاء بھی موجود ہوں گے، اللہ کی نیک ہستیاں موجود ہوں گے۔ فرمائیں گے رب کائنات نے فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اب کیا کریں گے وہ نیک لوگ، وہ انبیاء؟ لفظ من دون اللہ ہے اور مراد میرے دوستوں اس سے بت نہیں، اگر بت مراد لیے جائیں وہ تو رب کائنات کے سامنے ایسا ویسا کلام نہیں کریں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، کیا مطلب؟ وہ کہیں گے، وہ انبیاء کہیں گے، صلحاء کہیں گے، نیک جن اور فرشتے کہیں گے انکم لکاذبون، یا اللہ پکی بات ہے یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں، یہ ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے رہے، ہماری پکار نہیں کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ وہ تو خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم انہی کی عبادت کرتے رہے، انہی کی پکار کرتے رہے۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ماں قبل پچھلے جمعہ کے اندر بھی ذکر کیا تھا، وہ لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، سورہ یونس۔ کفا باللہ شہیدا، یا اللہ تو کافی ہے ہمارے درمیان گواہ، تو ہی درمیان ہمارے گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، پکی بات ہے ان کی سور و پکار سے ہم بالکل بے خبر رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر کے کہیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کون ہماری عبادت کرتا رہا اور کس نے ہماری عبادت نہ کی۔ البتہ فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی بات کو ان کی طرف ڈال کر وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وَأَلْقَوْا ڈال دیں گے اللہ کی طرف اس دن، فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑتے تھے دنیا کے اندر جھوٹی باتیں، وہ تمام باتیں ان سے گم ہو جائیں گی، ان کو بھول جائیں گی وہ سب آیات، سب باتیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو بھی انہوں نے غیروں کی پکار پہ لگا دیا تھا۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا، ہم زیادہ کریں گے ان کے عذاب کو، عذاب فوق العذاب، عذاب کے اوپر، لیکن ان کو دگنا اور ڈبل عذاب دیں گے، کیونکہ وہ خود بھی اللہ کی پکار سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی پکار سے انہوں نے روکا، تو نتیجتاً ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ تو میں
سبق یہی دینا چاہتا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ کفار مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ ان کی ہم پکار اور عبادت کیا کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اگر یہاں پر بھی بت مراد لیے جائیں تو اس کا معنی بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ رب کائنات کے سامنے بت نہ ہوں گے اور اس طرح کا کلام بت نہیں کریں گے، بلکہ یہ کلام کرنے والے اللہ کے نیک ہستیاں، اللہ کے انبیاء اور اسی طرح صلحاء ہوں گے۔ اسی طرح کی آیت سورہ مریم کے اندر رب کائنات نے وہ بھی منظر ذکر کیا، بالکل اسی کے ساتھ ملتی جلتی آیت ہے۔ فرمایا فرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا افرائیت، کیا تو نے دیکھ رکھا ہے، کیا تجھے کوئی اطلاع ہو گیا ہے، کیا دیکھا ہے اس شخص کو تو نے کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالا اور کہا لأوتین مالا وولدا، ضرور میں زیادہ دیا جاؤں گا مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی۔ یہ کون شخص ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عاص ابن وائل ایک شخص تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، انہوں نے اس کی مزدوری کی تھی، اس سے مزدوری لینی تھی۔ حضرت خباب جاتے ہیں اور اپنی مزدوری طلب کرتے ہیں کہ مزدوری دے دے، وہ مزدوری دینے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں مزدوری نہیں دیتا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ تو نے مر جانا ہے یار، آپ پہ آخر موت آ جانی ہے، اتنے مال کو کیا کریں گا؟ وہ شخص آگے بول کر کہتا ہے کہ اگر باقی میں نے مر ہی جانا ہے، قیامت کے دن اگر میں نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے تو اس وقت میں آپ کو دے دوں گا مزدوری، کیونکہ قیامت کا منکر تھا۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے تو اس وقت آپ کو دے دوں گا۔ فرمایا افرائیت، کیا جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، دیکھا ہے اس شخص کو، کفر بآیاتنا، کہ ہماری آیات کا انکار کیا اس نے، وقال لأوتین، اور کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی مال مجھے زیادہ دیا گیا، دنیا کے اندر بھی نفری مجھے زیادہ دی گئی، اور اسی طرح قیامت کے اندر بھی مجھے مال اور نفری زیادہ دی جائے گی۔ فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اطلع الغیبہ، اسے کوئی غیب کی اطلاع ہو گئی ہے، یہ کوئی غیب جانتا ہے کہ میرے پاس قیامت کے دن بھی مال زیادہ ہوگا، قیامت کے دن بھی اسی طرح میری اولاد اور نفری زیادہ ہوگی۔ فرمایا ام اتخذ، کیا یہ غیب جانتا ہے، اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس چیز کا؟ فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا رب کائنات نے سنکتب، ہم نے لکھ رکھا ہے، ما یقول، وہ جو کہہ رہا ہے، ونمد له من العذاب، ہم اس کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جس وقت وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، ونرثه ما یقول ویأتینا فردا، اس وقت اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، جس طرح دنیا کے اندر میرے پاس مال زیادہ ہے، جس طرح دنیا کے اندر میری اولاد زیادہ ہے، اسی طرح میدان قیامت بھی میرا مال اور میری اولاد زیادہ ہوگی۔ فرمایا نانا نرثه ما یقول، نرثه ما یقول، جو کہہ رہا ہے اب اس کا وارث وہ اس طرح نہیں بنائیں گے، یعنی اس طرح اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ ویأتینا فردا، میرے دربار آئے گا، اکیلا ہونے کی حالت کے اندر آئے گا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہوگا، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آگے کیا فرمایا رب کائنات نے، واتخذوا من دون اللہ، ہمارے سبق کے متعلق یہ آیت، واتخذوا من دون اللہ، بنایا انہوں نے اللہ کے علاوہ آلہتن، جن کو الہ بنایا، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا، کس لیے بنایا؟ لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کا باعث عزت بنے، تاکہ وہ انہیں عزت دے میدان قیامت۔ ان الہوں کی وجہ سے وہ اسی وجہ سے غیروں کو پکارا کرتے تھے، اسی وجہ سے انبیاء کو پکارتے تھے، اسی وجہ سے صلحاء کو پکارتے تھے، اس وجہ سے لیکونوا لہم عزا، تاکہ ان کے لیے وہ باعث عزت بنے، رب کائنات کے ہاں انہیں وہ عزت عطا کریں۔ فرمایا کلا، نانا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، دو باتیں رب نے ذکر کی، جن جن ہستیوں کی وہ عبادت اور پکار کر رہے ہیں، سیکفرون بعبادتہم، سیکفرون بعبادتہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کی پکار اور عبادت کا بھی انکار کر ڈالیں گے۔ میرے دوستو، لفظ استعمال ہوا من دون اللہ کا، بندہ رب کائنات کے سامنے جا پہنچا گے اور دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنا کر دیا، اس وجہ سے اوروں کو الہ بنایا تاکہ رب کائنات کے سامنے میری عزت بن جائے، میری عزت زیادہ ہو
جائے، لیکن رب کائنات نے فرمایا جن جن ہستیوں کو وہ پکارتا رہا کلا سیکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت کا بھی انکار کر ڈالیں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ دو باتیں، ایک تو ان کی پکار اور عبادت کا انکار کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا رب کائنات نے کہ وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اگر یہاں بھی من دون اللہ سے مراد میرے دوستو صرف بت مراد لیے جائیں، اس آیت کا بھی معنی نہیں بنتا کیا بت بھی رب کائنات کے سامنے جائیں گے؟ کیا بت بھی رب کائنات کے سامنے وہ جو اس کی عبادت کرتا رہا اس کے دشمن بنیں گے؟ کیا بت کی بھی اس کی عبادت کا انکار کریں گے؟ نہ نہ، اس سے مراد بھی انبیاء ہیں، اس سے مراد بھی صلحاء ہیں، جن ہستیوں کی وہ عبادت کرتا رہا وہی لوگ اس سے مراد ہیں۔ تو میرے دوستو میں نے 4 آیات پیش کی ہیں جن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا من دون اللہ کا۔ قرآن مقدس کے اندر متعدد آیات ہیں من دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اور اس سے مراد صرف بت لینا، یہ انتہائی غلط فہمی ہے۔ اس سے مراد ما سوا اللہ کے جس کی بھی عبادت اور پکار کی جائے اس من دون اللہ کا مصداق ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔